अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रोज़ रोज़ के झगड़े हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुके हैं। मियाँ बीवी की बात हो तो दोस्तों की बात हो, उस्ताद और तालिब इल्म की बात हो, वालिदैन और औलाद की बात हो, दो हमसायों की बात हो या गवर्नमेंट और अवाम की बात हो। झगड़े हमारी जिंदगियों में रच बस गए हैं, जैसे हमारे खून में शामिल हो गए हों, हमारी जिंदगी का लाजिम व मलजूम हिस्सा बन चुके हों। बट मसला ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मौजूद नहीं है। हमारे पास मसाइल का जिक्र करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मसाइल के हल पर मबनी तजावीज़ हमारे पास क्यों मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो झगड़े हैं वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करते जाते हैं और यहाँ तक कि ताल्लुकात जो हैं वो बिगाड़ का शिकार होते होते एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और कब्र में दफन हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका नहीं जानते, या शायद हम अपने मसाइल को हल करना ही नहीं चाहते। आज इसी मौजू को लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ। देखें, एक बुक मेरे पास इस टाइम मौजूद है, डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस के नाम से। अगर आप में से किसी को ये बुक मिल जाती है तो मैं कहूँगा कि आप लोगों को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है टेबल टॉक का। टेबल टॉक दुनिया के बड़े से बड़े मसाइल हथियार के ज़रिए, जंगों के ज़रिए हल नहीं किए जाते, बल्कि टेबल टॉक के ज़रिए हल किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे टेबल टॉक के ज़रिए आप अपने मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं, आप रूठे हुए शख्स को कैसे मना सकते हैं, आप अपने बिगड़े हुए रिश्ते को किस तरह दोबारा खड़ा कर सकते हैं, आप अपने रिश्ते जो कमज़ोर हो चुके हैं उनको कैसे मजबूत कर सकते हैं। ख़ास तौर पर मियाँ बीवी, औलाद और वालिदैन के दरमियान के जो मसाइल हैं उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जब कोई आपको कहता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सब कुछ ठीक है, दुरुस्त है, ओके है। नहीं, हम में से बेशतर लोग किसी के भी पूछने पर हम कहते हैं सुनो यार क्या हाल चाल है, तो बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बट इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि उसके जो मसाइल हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें बताना नहीं चाहता, या वो हमें इस काबिल नहीं समझता कि हमसे वो अपने मसाइल या अपनी तकालीफ का इजहार करे। तो एक बात जहन में रख लें, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि हम एक दूसरे के साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते, हम अपने मसाइल का जिक्र नहीं करते। हमें किसी की कोई बात बुरी लग जाए तो हम उसका इजहार नहीं करते, हमसे कोई गलती हो जाए तो हम माफ़ी मांगने में बड़ी देर कर देते हैं। हम अपनी अना में, अपनी ज़िद में डूबे हुए लोग हैं। टेबल टॉक का सबसे बुनियादी असूल ये है कि आपको ये नहीं सोचना कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, कौन गलत है और कौन ठीक है, मैं गलती पर नहीं हूँ, मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी सारी गलतियां थी, तुम गलत हो, हमेशा तुम ही गलतियां करते हो, हमेशा तुम्हारी तरफ से ही मसाइल खड़े होते हैं, तुमने मेरी ज़िंदगी अजाब कर दी है, तुमने मेरा जीना दुभर कर दिया है, तुमने मेरी ज़िंदगी को अजाब बना के रख दिया है, वगैरह वगैरह वगैरह। हमारे मसाइल ज़्यादातर इसी वजह से, इन्हीं जुमलों की वजह से, जो कि तुम मौजूद रहते हैं, बल्कि उनमें मजीद इजाफा तो हो जाता है, लेकिन वो मसाइल हल नहीं हो पाते। एक बड़ा जबरदस्त जुमला है कि वी आर फ्रस्ट्रेटेड नॉट ओनली बिकॉज द अदर पर्सन इज सो अनरीजनेबल, बट आल्सो बिकॉज वी फील पावरलेस टू डू एनीथिंग अबाउट इट। कि हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, और इसकी वजह ये नहीं है कि दूसरा शख्स गैर जिम्मेदार है, वो संजीदा नहीं है, बल्कि इसकी एक और वजह यह भी है कि हम इस मसले के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी करने के लिए अपने आप को बेयारो मददगार महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम इसको हल नहीं कर सकते, हम इस ताल्लुक को नहीं बचा सकते, हम इसे मजीद रिलेशन को आगे लेकर नहीं चल सकते। देखिए जी, टेबल टॉक का बेहतरीन तरीका आपको बताने लगा हूं, इसको आजमा के देखिएगा। टेबल टॉक के लिए सबसे पहले आपको पेशेंस रखना है, आपने सब्र और बर्दाश्त रखनी है, क्योंकि सालों के बिगड़े हुए जो मसले हैं वो चंद लम्हों में तो हल नहीं हो सकते। ये तो सीधी सी बात है। कोई ऐसा चूरन मेरे पास, कोई ऐसी फक्की नहीं है मेरे पास, कोई ऐसी जादू की छड़ी या अलादीन का चिराग नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। तो हो सकता है आप एक मरतबा उसे कहें टेबल टॉक करने का, वो इनकार कर दे, कोई बात नहीं, फिर आप दोबारा ट्राई करें, हो सकता है दूसरी बार भी आपको इनकार सुनने को मिले।
اوکے، کوئی ایشو نہیں ہے. اب پھر آپ نے دوبارہ ٹرائی کرنا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ دوسری مرتبہ جب ٹرائی کریں سامنے سے انکار ہو جائے اور پھر آپ جو ہے نا وہ غصے میں سارا غبار نکال دیں، اپنا غصہ اپنا نکال دیں سارا. جبکہ عین ممکن ہے کہ تھرڈ ٹائم جب آپ ٹرائی کریں تو دوسرا ٹیبل ٹاک کے لیے راضی ہو جائے. اس لیے صبر اور برداشت سب سے پہلا اصول ہے ٹیبل ٹاک. ٹیبل ٹاک کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دوسرے کی غلطیاں نکالنی ہیں، آپ نے سامنے والے کو غلط ثابت کرنا ہے. ہرگز نہیں، اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں. بلکہ ٹیبل ٹاک کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں، ہم دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ آخر غلط فہمیاں کہاں پر ہیں، ہماری زندگی میں کہاں کمی ہے، مجھ سے کیا غلط ہو رہا ہے، تم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، اور ہمیں کہاں درستی کرنے کی ضرورت ہے. بیسیکلی یہ ٹیبل ٹاک کا مقصد ہوتا ہے. اب ٹیبل ٹاک کے لیے آپ اکٹھے ہو گئے، اب تلاش کریں غلطیاں کہاں پر ہیں، غلط فہمیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں. کیا ان غلط فہمیوں کی وجہ آپ ہیں، سامنے والا ہے، یا کوئی تھرڈ پرسن ہے. کوئی تھرڈ پرسن ہے تو اس بارے میں بیٹھ کے گفتگو کریں کہ دیکھو وہ والا بندہ جو ہے نا وہ مسئلے کھڑے کر رہا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ نہ تم اس کی باتوں پہ کان دھرو نہ میں اس کی باتوں پر کان دھروں گی. یوں ہم اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اگر باہمی ہے، دو لوگوں کے درمیان میں پرابلم کھڑی ہو رہی ہے، تو اب تلاش کریں. اب ٹیبل ٹاک میں کیا ہوگا کہ جہاں آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی غلطی نکل رہی ہے، فوراً سے سوری کر لیں، فوراً سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لیں، غلطی تسلیم کر لیں. دیکھیں، درستی کرنے کے لیے غلطی کو تسلیم کرنا پہلی شرط ہوتی ہے. جب آپ اپنی غلطیوں کو تسلیم ہی نہیں کریں گے تو آپ انہیں درست کیسے کریں گے. جہاں آپ کی غلطی نکلے فوراً سے سوری کر لیں اور کہیں کہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا. اب ہوگا کیا کہ دیکھو تمہیں جو پسند ہے میں وہ زیادہ کرنے کی کوشش کروں گی، مجھے جو پسند ہے تم وہ زیادہ کرنے کی کوشش کرنا، جو تمہیں پسند نہیں ہے میں اسے نہ کرنے کی کوشش کروں گی، جو مجھے پسند نہیں ہے اسے تم آہستہ آہستہ کر کے چھوڑنے کی کوشش کرنا. اس طرح ایک اپنی لسٹ تیار کر لیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو آپ کو سامنے والے کی اچھی نہیں لگتی. سامنے والے سے بھی کہیں کہ وہ بھی ایک لسٹ تیار کرے کہ آپ کی ایسی کون سی عادات ہیں، آپ کی ایسی کون سی باتیں ہیں، کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو اسے پسند نہیں ہیں اور کیا پسند ہیں. مطلب پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزوں پر مبنی آپ نے ایک لسٹ تیار کرنی ہے. اب لسٹ تیار کر لی، جو نیگیٹو ہے اسے دونوں لوگ مل کے ون بائی ون آہستہ آہستہ اسے سکپ کرنا شروع کریں، اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں اگر پاسبل ہے. اچھا، دوسرا پازیٹیو جو چیزیں ہیں ان کو زیادہ فوکس کریں، ان پر زیادہ توجہ دیں، انہیں زیادہ ٹائم دیں. اس طرح آپ کا ریلیشن شپ بیٹر ہو سکتا ہے. ایک اور بات یاد رکھیں، ٹیبل ٹاک کا یہ بھی اصول ہے، طنزیہ جملوں کی بوچھاڑ کبھی نہیں کرنی، لہجہ تلخ نہیں ہونا چاہیے، الفاظ کا چناؤ سخت نہیں ہونا چاہیے. کبھی یہ نہیں کہنا کہ تم ساری زندگی غلطیاں کرتے ہو، ہمیشہ مسئلہ تمہاری وجہ سے کھڑا ہوتا ہے. اس طرح ہرگز نہیں کرنا. ہمیں لگتا ہے کہ ہر مسئلے کے ہم کہتے ہیں کہ دو ہی حال ہیں، شاید دو ہی راستے ہیں، یا تو خاموشی اختیار کر لی جائے یا پھر ہم کیا کرتے ہیں، منہ پھٹ بن کے برس پڑتے ہیں. ہمیں لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور تیسرا سلوشن موجود نہیں ہے. جبکہ ایک درمیانی راستہ بھی ہے جو ڈیفیکلٹ کنورسیشن سکلز ہمیں سکھاتے ہیں، اور وہ درمیانی راستہ ٹیبل ٹاک کا راستہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جس کا ذکر کیا. لیکن اس کے لیے آپ نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لہجہ تلخ نہیں ہونا چاہیے، الفاظ سخت نہیں ہونے چاہیے، پرسنل اٹیک نہ کریں، سامنے والے پر ذاتی حملہ نہ کریں، کیونکہ آپ کسی پر ذاتی حملہ کر کے اسے کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتے. اب گردن میں سریا نہ ہو، اکڑا نہ کریں، کہتے نا غلطی پہ ڈٹ جانا، نہیں، آرگومنٹس نہیں دینے. جہاں پتہ ہے غلطی ہے تو پھر غلطی ہے، غلطی پہ جھکا جاتا ہے، غلطی پہ اکڑ نہیں پیدا کی جاتی اپنے اندر. اچھا، اب آپ اگر غلطی پر ہیں، غلطی تسلیم کر لیں، معافی مان لیں. اگر غلطی پر نہیں ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی ہے. غلط فہمی کی وجوہات کو تلاش کریں، اس وجوہات کو ختم کریں، ان وجوہات کو. دوسرا ایک اور بات یاد رکھنی ہے، ہم پتہ ہے بعض اوقات جذباتی ہو کے کیا کرتے ہیں، اچھا کیا ہے تو پھر کیا کر لو گے، یا پھر ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ہم نے وہ غلطی نہیں بھی کی ہوتی، تنگ آ کے ہم کہہ دیتے ہیں اچھا میں نے کی ہے، جو کرنا ہے کر لو.
نہیں بھائی، یہ طریقہ نہیں ہوتا. طریقہ یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ آپ ایکسپلین کریں، وضاحت دیں. ہمیشہ وضاحت درکار ہوتی ہے کہ نہیں معاملہ ایسے نہیں، ایسے تھا، ایسے نہیں ایسے ہوا تھا. ایکسپلین کیا کریں آپ لوگ. ہم ایکسپلین کرنے کے عادی نہیں ہیں، ہماری زندگی اس وجہ سے بھی زیادہ بگاڑ کا شکار ہے. اب ٹیبل ٹاک کے لیے ایک اور چیز جس کا خیال رکھنا ہے، دیکھیں انوائرمنٹ، ماحول سازگار ہونا چاہیے. یہ نہ ہو آپ 10 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے لیے دوسرے کو راضی کر رہے ہو. نہیں. دوسرا موڈ خوشگوار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ دوسرا بندہ غصے میں ہے اور آپ اسے ٹیبل ٹاک کا کہیں، وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا. جب دیکھا نا ہیپی موڈ ہے، خوشگوار ہے، مسکرا رہا ہے، خوش ہے، تب بڑے پیارے الفاظ میں دھیما لہجہ ہو، نرم لہجہ ہو، الفاظ کا چناؤ اچھا ہو، تب اس سے ٹیبل ٹاک کے بارے میں گفتگو کریں. اور ایک اور بات، کچھ سی ڈنر کا اہتمام کر لیں، کھانے کا اہتمام کر لیں، اس کی پسند کی چیزیں تیار کر لیں، اس کی پسند کا لباس پہن لیں، تھوڑا سا گھر کو ڈیکوریٹ کر لیں، روم کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیں. اظہار محبت کریں. ایکسپریس کرنا چاہیے. ہمارے ایکسپریشنز کا بڑا مسئلہ ہے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ کہاں کون سے ایکسپریشنز دینے ہیں. ہمیں اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرنا نہیں آتا. تو یہ بھی ایک بڑا گیپ ہے ہمارے یہاں پہ. مس کمیونیکیشنز ہیں ہمارے یہاں پر. ایک اچھی کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے دو لوگوں کے درمیان میں. جب لیک آف کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں نا تو ریلیشن شپ بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اچھے کمیونیکیٹر نہیں ہیں، اگر آپ اچھے کمیونیکیشن سکلز آپ کے پاس نہیں ہیں، تو آپ اپنے رشتوں کو بھی نہیں بچا سکتے. رشتے نبھانے کے لیے بھی اچھے کمیونیکیشن سکلز آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ بات کس طرح کرنی ہے، کب کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، کون سی بات کرنے کا مناسب وقت کون سا ہے، کون سی بات کرتے وقت مناسب اور اچھے الفاظ کون سے ہیں، انداز کون سے ہوں گے، باڈی لینگویج، فیس ایکسپریشنز، آئی کانٹیکٹ، ہمارا سمائل کرنے کا سٹائل، ہمارے فیس ایکسپریشنز، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں ہر چیز میں. ریلیشن شپ ہو، آپ کی جاب ہو، باس کا یا امپلائی کا معاملہ ہو، میاں بیوی کا معاملہ ہو، والدین یا اولاد کا معاملہ ہو، ٹیچر یا اسٹوڈنٹ کا معاملہ ہو، دو نیبرز کا معاملہ ہو، یا پھر گورنمنٹ اور عوام کا معاملہ ہو. مارننگ واک پہ نکل جائیں، مارننگ واک کے دوران گفتگو کر لیں، تو انوائرمنٹ بڑا میٹر کرتا ہے. آپ یقین کریں، اگر آپ اس چھوٹے سے رول کے اوپر عمل کر لیں، اس چھوٹی سی بات پر توجہ دے لیں، تو آپ کے بڑے سے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور ویڈیوز اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر مرتبہ ایک نیا ٹاپک اور ایسا ٹاپک چوز کرنے کا عادی ہوں جو موجودہ وقت کی ضرورت ہے، جس کی آج ہماری سوسائٹی میں ضرورت ہے. تو اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی پیدا ہوتی رہے اور لوگ مستفید بھی ہو سکیں. تھینک یو سو مچ. سلامت رہیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. کبھی کسی کو یہ اختیار نہ دیں کہ وہ آپ کی ذات کو کچل کر آگے بڑھ جائے. تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.